بزرگ کے پاس آدمی آیا، کہتے حضرت یہ جو حاکم وقت ہے نا، آپ کی بڑی بات مانگتا ہے، آئیں چلیں ذرا اس سے میرے لیے فلاں چیز مانگے۔ ان بزرگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اس وقت تو حاکم کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہوگا، رات کا وقت ہے، تو ہم کھلے دروازے کو چھوڑ کر بند دروازے کی طرف کیوں جائیں بھائی؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ ایک رب کا در ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، تو تم کیا چاہتے ہو میں کھلے دروازے کو چھوڑ کے بند دروازے کی طرف چلا جاؤں گا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں نا، پھر ان کو مانگنا بھی آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیسے مانگا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے بارے میں معلومات کرنی ہو نا، تو ہر بندہ معلومات بھی نہیں دے سکتا۔ ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، دیکھو یہاں بھی سوال کا تذکرہ، الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو، انجان سے مت پوچھنا، اس کو کیا پتا وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، الرحمن فاسأل به خبیرا، میرے بندو وہ اتنا عظیم پروردگار ہے کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو کسی سمجھدار سے بات کرنا، جاننے والے سے پوچھنا، وہ بتائے گا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو پتہ چلے میری عظمتوں کا، اور پھر یہ بندے مجھ سے مانگے۔ اللہ اکبر، جو پروردگار اتنا کریم ہو کہ دوسروں کو منع فرما دے کہ تم مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ چنانچہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سوالی کو انکار نہ فرمائیے، جھڑکی نہ دیجیے۔ اب سوچئے کہ جو پروردگار دوسروں کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ مانگنے والے کو انکار نہ فرمائیے، جھڑکی نہ دیجیے، تو جب کوئی اس کریم پروردگار سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے محروم فرمائے گا؟ اللہ اکبر، وہ تو بڑا کریم آقا ہے، وہ تو دیتا ہے اور بندے کی امیدوں سے بڑھ کے دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہر ضرورت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا، میرے دروازے پر آیا مانگنے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کا بھی رب ہے، اس کا پالنے والا ہے۔ اس بات پہ رب کریم خوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں تفصیل بتائی۔ چھوٹی سی حدیث ہے جس میں فرما دیا، فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ اگر کوئی اس کے در پہ آ کے نہ مانگے رب کریم نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس رب کریم سے نہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر مانگے اور واقعی اخلاص کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مقدر میں کوئی چیز دنیا میں نہیں بھی لکھی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بجائے آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق،
جو اللہ تعالی سے شہادت کی موت سچائی دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اگرچہ وہ بندہ اپنے بستر پر مرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا فرما دے گا۔ اور جو چیز مقدر میں نہیں بھی لکھی، دنیا میں اگر نہیں ملے گی، رب کریم اس سوال کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور عطا فرما۔ تو جب ملنا ہی ہے اس در سے مانگنے والے کو، تو بھئی مانگنے میں کمی کیسی؟ اس لیے عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالی سے جتنا مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں نماز پڑھ کے 15 سیکنڈ کی دعا، آدھے منٹ کی دعا۔ اب آدھے منٹ کی دعا میں ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ بھائی ہمارے اکابر مستقل عمل سمجھتے تھے اس دعا مانگنے کو۔ نبی اسلام نے فرما دیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے مانگتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی دینے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک فرشتہ تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے؟ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، مگر وہ دینے والے اعلان کروا رہے ہیں اور لینے والے لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو بھائی اس وقت کہاں سے جب ادھر سے آوازیں دلوائی جا رہی تھی کہ مانگنے والوں تم اپنی درخواستیں پیش کرو، عطا کرنے والا تمہارے امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے گا۔ تو سچی بات تو یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی یہ نہ ملا وہ نہ ملا، یہ ہم خواہ کی شکایت کرتے ہیں، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم مانگنے کے ڈھبتے مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگتے رہیں امید کے ساتھ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے در کھولتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کی رحمت کی ایک نظر ہماری مشکلات کی سب جو ہے مشکلات وہ ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے۔ مانگنا نہ چھوڑے بندہ، دن میں بھی مانگے، رات میں بھی مانگے، خوب مانگے۔ ہم تھوڑ دلے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگ کے، اور دعا مانگنے کا انداز بھی آج کل ہمارا عجیب ہوتا ہے کہ جیسے افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو اپنے ماتحتوں کو کام ذمہ لگا دیتا ہے، یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا۔ ہماری دعا پہ ذرا غور کرنا، وہ بھی ایسی ہوتی ہے، اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کو صحت ہو جائے۔ ہم بھی گویا معاذ اللہ اپنے پروردگار کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تو مانگنا نہیں کہتے، مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک بندے کو جو فقیر ہوتا ہے، 1 روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور آواز بھی لرزائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسا مسکین بن کے وہ سوال کرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا محتاج تو کوئی ہے نہیں۔ وہ جس نے 1 روپیہ مانگنا ہو وہ بندے سے اتنا عاجزی سے مانگتا ہے، تو جس بندے نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اور اس کی نعمتوں کو مانگنا ہو تو پھر ہمیں کتنی عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ یہ مانگنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا تھا اور انہوں نے آگے امت کو سکھایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدر کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر ڈالا، ایسی دعا کی
کہ آپ نے جب دعا فرمائی صدیق اکبر لانو کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا دل بھر آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ سر اٹھائیے، اللہ کی مدد یقیناً آتے رہے گی۔ یہ مانگنا ہوا نا کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے اور دینے والے کو تو ترس آنا ہی ہے۔ مانگنے والے کا تو مزہ یہ کہ ایسے اس نے عاجزی سے مانگا کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آ گیا۔ کبھی ہم نے ایسی دعا مانگی کہ ہم اتنی عاجزی سے مانگے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے؟ اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے در سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض پائیے۔ ہمارا تو کام چل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہا ہے، قدم قدم پہ لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔